بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ددے نمخ کی اچھا سورۃ البرات یا سورہ توبہ، دو نام ہے اس کے. اس سورہ کے ابتدا کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی مختلف وجوہات مفسرین نے بیان کیے ہیں، جس میں سے دو جو ہے وہ بہتر ہے. سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ سورۃ انفال کے اندر جہاد کے قاعدے بتائے گئے ہیں، اور اس کے بعد اچانک جنگ بدر جو ہے وہ واقع ہوئی ہے. اس کے بعد کئی جنگ اور فتوحات ہوئے ہیں، جس میں سے مشہور جنگ بنو نذیر، بنو مستلق، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ موتا، جنگ خیبر، جنگ حنین، اور اس کے علاوہ بھی کئی سریے اور جنگ جو ہے وہ ہوئے ہیں چھوٹے بڑے. جنگ بدر 2 ہجری کے اندر ہوا تھا، اور جنگ تبوک جس کا ذکر سورۃ التوبہ کے اندر ہے یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت تک اسلامی فوج، اسلامی جماعت المومنین مسلمین، وہ کافی قوت پکڑ چکی تھی، اور مشرکین عرب جو تھے ان کا زور انہوں نے توڑ دیا تھا، یہاں تک کہ 8ویں ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، جس سے مشرکین مکہ کا پورا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد اہل کتاب کا نمبر تھا، اور اس کے بعد منافقین کا. یہ سورہ توبہ ترتیب کے لحاظ سے 9ویں سورہ ہے، نزول میں 113 ہے. 129 آیات اور 16 رکوعات ہے اس کے اندر. سورہ جو ہے وہ 4 حصوں کے اندر تقسیم ہے. پہلے حصے کے اندر مشرکین مکہ کا ذکر ہے جو غیر اہل کتاب تھے،
اور پھر ان کے 3 اقسام ہے. ایک وہ جن سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا. دوسرے وہ مشرکین تھے جن سے معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے وفائے معاہدہ کیا تھا، اپنا معاہدہ نہیں توڑا تھا انہوں نے. اور تیسرا گروہ جو ہے مشرکین کا وہ تھا جنہوں نے پناہ طلب کی تھی. ان 3 اقسام کے بعد دوسرے حصے کے اندر مشرکین اہل کتاب کا ذکر ہے، اور تیسرے حصے کے اندر منافقین اور ان کے عیوب اور بری خصلتیں اور صفات ہے، اور آخری حصے کے اندر صفات المومنین ہے، مومنوں کے صفات ہے. اس سورہ کے اندر اصل میں اعلان جنگ ہے اور برات کا اعلان ہے مشرکین سے. ان قاعدوں کے بعد جو سورہ انفال کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں، چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ سورہ توبہ جو ہے یہ جز ہے سورہ انفال کا، اس لیے اس کے ابتداء کے اندر بسم اللہ جو ہے وہ تحریر نہیں ہے. اور ایک اور وجہ بھی مفسرین نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کسی قوم کو خط لکھتے تھے دعوت کے لیے تو آپ شروع میں بسم اللہ لکھتے تھے، لیکن اگر آپ خط لکھتے تھے اعلان جنگ کے لیے تو اس کے ابتداء کے اندر آپ بسم اللہ نہیں لکھتے تھے. تو چونکہ اس سورہ کے اندر اعلان جنگ ہے اور برات ہے من المشرکین، تو اس لیے اس کے ابتداء کے اندر یہ دوسری وجہ ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ کے طرف سے اور اس کے رسول کے طرف سے. الی الذین، ان لوگوں کے طرف، عاہدتم من المشرکین، جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے مشرکین میں سے. یہ وہ قسم ہے مشرکین کا جن سے معاہدہ ہو چکا تھا لیکن انہوں نے اپنا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا تھا، جو صلح حدیبیہ کی شکل میں 6 ہجری کو ہوا تھا. 2 سال کے بعد 8 ہجری کو انہوں نے معاہدہ چھوڑ دیا اور پھر فتح مکہ ہوا. تو اللہ رب العزت نے سورہ التوبہ کے اندر برات کا اعلان کیا ان لوگوں سے، مشرکین کی ان جماعت سے جنہوں نے عہد توڑا تھا. فرمایا فسیحوا فی الارض، بس چلو زمین کے اندر، 4 اشہر، 4 مہینے، 4 مہینے کی تمہیں اجازت ہے. یہ 4 مہینے کون سے تھے؟ اس کے اندر بھی 2 قول ہے. ایک یہ کہ یہ 4 مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے تھے، اور دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ 4 مہینے، چونکہ آگے کے پھر آیات کے اندر ہے کہ حج اکبر کے دن جو ہے اعلان برات کرو ان سے، یوم الحج الاکبری. تو اس لیے ایک قول اس کے اندر یہ بھی ہے کہ 10 ذی الحجہ سے یہ برات کا جو اعلان ہوا تھا، اسی سے یہ 4 مہینے شروع ہوئے تھے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول اور اس کے بعد ربیع الثانی کے 10 دن. تو فرمایا 4 مہینے زمین کے اوپر تم چلو پھرو، تمہیں آزادی ہے، مہلت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، اور جان لو کہ تم غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کمزور نہیں کر سکتے ہو.
کیونکہ یہ 4 مہینے کی جو مہلت دی تو بعض ذہنوں کے اندر یہ بات آئی کہ شاید یہ بھی ایک کمزوری تھی کہ 4 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی، تو اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ کو تم کمزور نہیں کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ تھی، اشکال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ شاید 4 مہینے کی مہلت دے کر اللہ نے مشرکین کو اکرام اور کیا ہے ان کا، اور ان کو عزت دی ہے۔ تو اگلے حصے میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، یعنی جس طرح اللہ نے کیا ہے اس طرح آئندہ بھی اللہ رب العزت کافروں کو، مشرکوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ کے طرف سے اور اس کے رسول کے طرف سے الی الناس، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اور وہ اعلان یہ ہے ان اللہ، کہ اللہ بریئن، بیزار ہے، جدا ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ اعلان برات ہے ان مشرکین سے جنہوں نے عہد کو توڑا ہے۔ یوم الحج الاکبری کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حج جو جمعے کے دن آئے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن یہ قول جو ہے یہ غلط ہے۔ حج اکبر جو ہے یہ مقابلے میں حج اصغر کے ہے، تو اصل میں حج اکبر اور حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے، جو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی مہینے میں بھی۔ لیکن حج اکبر جس کے لیے 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے یہ دن مقرر ہے، اگرچہ 8 تاریخ کو لوگ احرام باندھ دیتے ہیں، تو اگر یوم العرفہ سے آپ لیں گے تو 5 دن ہے، اور اگر 8ویں تاریخ سے لیں گے تو 6 دن ہو جائیں گے۔ اس ہر حج کو جو ہے حج اکبر کہتے ہیں، چاہے جمعے کے دن آئے یا نہ آئے۔ تو فرمایا لوگوں کے طرف آپ اعلان برات کرو اس دن جو حج اکبر کا دن ہے۔ اس سے پہلے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے نہیں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا ہے، اور وہ اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو، 10 ہجری کو، اس 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ جب یہ آیات سورہ التوبہ کی نازل ہوئی ہے کہ آپ اعلان کریں یوم حج اکبر کے دن برات کا مشرکین سے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ اعلان برات کر دے۔ فرمایا فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، پلٹ جاؤ اپنے شرک سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ دنیا کے اندر ہمیشہ جب بھی جماعت وجود کے اندر آئی ہے اور کوئی جنگ ہوئی ہے تو اس کی سب سے واحد وجہ جو ہے یہی بنی ہے لا الہ الا اللہ، اعلاء کلمت اللہ۔ وہ مشرکین سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ہزاروں اور سینکڑوں الہ بنائے تھے، اور اسلام کہتا ہے کہ الہ صرف ایک ہے۔ اور پھر آگے جا کر یہ جنگ جو ہے نظام کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، جیسے قرآن مجید سورۃ بقرہ کے اندر، سورہ انفال 2 جگہ
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ یعنی شرک کا زور باقی نہ رہے، شرک نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دنیا کے اندر قانون اور نظام دین جو ہے یہ اللہ کا رہے، کسی اور کا نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ سے اپنے اس مشن کا آغاز کیا تھا، اور جب آپ دنیا سے 10 ہجری کو رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت عرب اور عجم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پہنچا دیا تھا، اور جو کنٹرول میں اس کے علاقے آئے تھے ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسلامی قوانین کا نفاذ کر دیا تھا۔ رسومات، بدعات، شرکیات، گناہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں سے ختم کر دی تھی اور اللہ کا قانون نافذ کر دیا تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کے نام لیوا بہت سارے ہیں، لیکن وہ اسلامی تحریک سے ناواقف ہے۔ بچ جاؤ، مسجد کے اندر نماز پڑھو غیر شعوری طور پہ، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھو، پیسے ہو جائے تو جا کے حج اور عمرہ کر لو، بس یہ اسلام ہے۔ اسلام اس چیز کا صرف نام نہیں ہے، اسلام جو ہے مومنوں سے قربانی چاہتا ہے۔ سورۃ انفال کے اندر تفصیل سے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ تو مشرکین سے کہا جا رہا ہے اگر یہ توبہ کر لے شرک سے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو، اسلام کو نہیں مانو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ کہ تم غیر معجز اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بشارت دو ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہے، بعذاب علیم، عذاب دردناک کے ساتھ، کہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، اب ان مشرکین کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور انہوں نے اپنے معاہدے کا پاس رکھا ہے، وفا کی ہے۔ تو فرمایا ان سے تمہاری جنگ نہیں ہے ابھی۔ الا الذین، سوائے ان مشرکین کے، عاہدتم، جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم، پھر انہوں نے کمی نہیں کی اپنے معاہدے کے اندر، شیئن، حص، کچھ، ذرہ بر، انہوں نے کچھ بھی ذرہ بر بھی اس کے اندر کمی نہیں کی، اپنے معاہدے کے ساتھ انہوں نے وفا کی ہے۔ ولم یظاہروا، اور نہ انہوں نے مدد کی ہے، علیکم، تمہارے مقابلے میں، احدن، کسی کی، تمہارے مقابلے میں انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی ہے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو فرمایا ان کے ساتھ ان کا معاہدہ جو ہے وہ پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کے مدت یعنی ان کے وقت مقرر تک۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، محبت کرتا ہے متقیوں کے ساتھ۔ قرآن مجید کے اندر متقین اور تقوی کے معنی اور اس کے صفات متقین کے اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ یہاں متقی وہ شخص ہے جو وفائے عہد کرے، کسی سے عہد کرے، زبان کرے تو اس کو پورا کرے، پھر چاہے اس کے اندر جو بھی ہو جائے، یہ ہے تقوی۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب نکل جائے مہینے حرمت والے، تو ان حرمت والے مہینوں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں جو 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کا ذکر اسی سورہ کے اندر اللہ نے کیا ہے۔ اس سے مراد
وہ حرمت والے حرام مہینے، عزت والے مہینے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے لڑنے سے منع کیا ہے، مشرکین کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے دو قول جو ہے وہ پیش کیے کہ اس سے مراد یا شوال، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہے، یا ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی کے شروع کے 10 دن ہے۔ اور وہ جو 4 مہینے جو 12 مہینوں کا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ 3 مہینے ایک ساتھ ہے اور 1 مہینہ الگ ہے۔ تو فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جب یہ 4 مہینے جو منع کیا جس کے اندر اللہ نے جنگ سے، یہ گزر جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی ان کو تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑ لو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرا ڈالو ان کے قریب، یعنی ان کے جو قلعے ہیں، ان کے جو شہر ہیں، ان کے جو گاؤں ہیں، ان کے چاروں طرف گھیرا ڈال دو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے، کل مرصد، ہر گات پہ، یعنی ہر مورچے پہ، جگہ جگہ مورچے بنا لو ان کے جو رائے ہیں اس کے اندر، اور وہاں بیٹھ جاؤ تاکہ یہ نکل نہ سکے۔ آج جتنی بھی دنیا کے اندر جنگی اسکیمیں ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اس کا زیادہ حصہ جو ہے انہوں نے قرآن سے لیا ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ فرمایا فَإِن تَابُوا، پس اگر یہ توبہ کر لے، یعنی شرک سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کرے صلاۃ کی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور دے زکوٰۃ، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو خالی کر لو ان کا راستہ، پھر ان کا راستہ فارغ کر دو، خالی کر دو، انہیں کچھ نہ کہو اگر یہ توبہ کر لے۔ اس 4 مہینے کو جو اللہ نے 4 مہینے دیے ہیں مہلت، تو اس کی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے تاکہ مشرکین اس کے اندر سوچ لے اپنی اصلاح کے لیے، اگر یہ اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو پھر ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اب مشرکین کی تیسری قسم بیان کی جا رہی ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرکین میں سے اے نبی آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دے دیں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے جب گزر جائے تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو پکڑ لو، ان کا گھیرا کرو، ہر مورچے میں ان کے لیے بیٹھ جاؤ جب تک یہ توبہ نہ کریں۔ لیکن نیچے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تو آپ پناہ دے دیں۔ تو یہ تیسری قسم ہے مشرکین کی، جو پناہ مانگ لے، تو جو مشرک پناہ مانگ لے تو اللہ فرماتا ہے اسے پناہ دے دیا کرو۔ آج جو لوگ جہاد کو سمجھتے نہیں ہیں، خود بھی اس غلط فہمی کے اندر ہے اور لوگوں کو بھی مبتلا کرتے ہیں کہ جہاں بھی مشرک کافر کو دیکھو قتل کر لو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مشرکین کے اقسام قرآن نے بتائے ہیں۔ شرک کے ساتھ جنگ کرنا، سب سے پہلے اس کی وجہ جو ہے یہ بتائی کہ انہوں نے جنگ پہ پہل کیا ہے، جنگ کے اندر ابتدا انہوں نے کی ہے، تو جب تک وہ ابتدا نہیں کریں گے تو آپ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک پھر جنگ جب کرو گے تو مشرکین کے قسمیں ہیں، جن مشرکین نے معاہدہ توڑا ہے، تم سے جنگ کی ہے، ان سے تم جنگ کرو، جن سے معاہدہ ہے ان سے جنگ نہیں کرو گے، اور جو پناہ مانگ لے تو ان سے بھی جنگ نہیں کرو گے۔ اب پناہ دینے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، فَأَجِرْهُ، پس آپ پناہ دے دیجئے اسے، حتیٰ، یہاں تک، یسمع کلام اللہ، کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، اللہ کا کلام سن لے۔ یعنی ایسا ہی نہیں کہ اس کو مہمان کر کے آپ گھر پہ بٹھا دے کہ کھاؤ پیو مزے کرو،
نہیں، جب تک اس نے پناہ مانگی ہے اس کو اللہ کا کلام سناؤ، کیونکہ یہ قوم جو ہے ایسی قوم ہے جو اللہ کے کلام کو نہیں جانتی ہے، انہیں معلوم نہیں ہے۔ آپ اس مسئلے کے اوپر اگر غور کریں گے تو انتہائی افسوس کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آج ہم اسلام میں آنکھیں کھولتے ہیں، بچے سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، 70 80 اور 100 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ نہیں سیکھتے۔ نہ ہمیں یہ توفیق ہے کہ کسی کے سامنے بیٹھ کے کم از کم سن تو لے کسی سے کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو پناہ دو اس مشرک کو، کیوں؟ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ، پھر اس مشرک کو آپ پہنچائے، مأمنہ، اس کے مامن تک، اس کے امن کی جگہ تک اس کو پہنچائے، یعنی جو آپ کا ملک ہے اس ملک کے بارڈر تک اسے پہنچائے، اس کے ملک کے بارڈر کے اندر کر دے کہ جاؤ اب بھائی آپ کا بارڈر شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خود سوچے گا، کلام اس نے سن لیا۔ اب اللہ وجہ بتا رہا ہے کہ امن کیوں اس کو دو، پناہ کیوں دو، ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ یہ لوگ قوم، ایک ایسی قوم ہے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کا ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے قانون کا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کو نہیں جانتے ہیں۔ باپ اور دادا نے جو پٹھیاں پڑھائی ہے بس وہ ان کے ذہنوں کے اندر ہے۔ تو دیکھیں مشرکین مکہ وہ ایسی قوم ہے، قوم لا یعلمون، جو قرآن نہیں جانتی ہے، اور آج کا مسلمان قوم لا یعلمون، ایسی قوم ہے جو قرآن نہیں جانتے۔ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ ایک انتہائی المیہ ہے ہمارے لیے، افسوس کی بات ہے کہ کم از کم قرآن آپ دیکھیں یا قرآن کو آپ سیکھیں ترجمے کے ساتھ، یہ سب سے بہتر بات ہے۔ اگر اتنا آپ سے نہیں ہو سکتا، دنیا میں آپ بہت زیادہ مصروف ہے یا کوئی آپ کو عذر ہے، بہانہ ہے، تو کم از کم اتنا تو کر لو نا کہ قرآن سن تو لو شروع سے آخر تک، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اسی قرآن پہ عمل کر کے تو آپ جہنم سے بچیں گے اور جنت کے اندر جائیں گے۔